چھوڑنا ڈبا منہ رے کرو بس کو تو سبت کرو بس کو بتا دو سبحان اللہ وعلى آله الطيبين سبحان اللہ وعلى أصحابه الطاهرين سبحان اللہ وعلى أوليائه الكاملين سبحان اللہ وعلى علماء الربانيين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ كنتم خير أمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي حق یا نبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان اللہ ماشاء اللہ نبی پاک کا فرمان ہے میرے آقا فرماتے ہیں اِنَّا مِن فَضْلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمْعَةِ فرمایا تمہارے دنوں میں سے بہترین دن جمعہ کا ہے ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا یہ وہ دن ہے کہ خلق آدم کہ اس دن آدم کی تخلیق ہوئی وفیہ قبضہ اور اسی دن ان کا وصال ہوا اسی دن ایک خوفناک آواز بلند کی جائے گی اور سور پھونکا جائے گا تو میرے آقا فرماتے ہیں فَأَقْصِرُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِنَّ صَلَاتُكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ اس دن کثرت سے میری ذات پہ درود پڑا کرو سبحان اللہ ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ کثرت سے درود پڑا کرو اس لیے کہ تمہارا پڑا ہوا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے سبحان اللہ ابھی آپ نے نعت خوانوں کی نعتیں سنی وہ لکھنے والا بھی انسان تھا جنہوں نے پڑھی وہ بھی انسان تھے مگر جو نعت میں پڑھنے والا ہوں اسے لکھنے والا میرا رب ہے
سبحان اللہ سبحان اللہ اور پڑھی میرے مصطفیٰ کریم نے ہے اور سنی حضور کے غلاموں نے، جن میں صدیق اکبر بھی ہیں، جن میں فاروق اعظم بھی ہیں، جن میں عثمان غنی بھی ہیں، جن میں مولا علی بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس بات کو ابو ہریرہ نے بھی سنا، حضرت انس نے بھی سنا، حضرت جابر نے بھی سنا، حضرت عباس نے بھی سنا۔ یہ وہ نعت ہے جس نے لکھی وہ خالق کائنات ہے، سبحان اللہ۔ جس نے پڑھی وہ سرور کائنات ہے، سبحان اللہ۔ اور جنہوں نے سنی وہ کنتم خیر امہ ہے، بہترین امت ہے۔ لہذا ساتھ آپ نے میرا دینا ہے، اس لیے کہ ہم نے جو باتیں کرنی ہے نہ قرآن سے باہر ہو کر کرنی ہے، نہ حدیث سے باہر ہو کر کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ میرا تعلق جس آستانے سے ہے اس کا نام ہے عیدگاہ شریف۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے مرشد کامل نے جب ہم نے ہاتھ دیا تھا نا اپنے مرشد کے ہاتھ میں، اور جب میں عرض کی حضور الحمدللہ اب میں حفظ قرآن، تجوید اور درس نظامی اور اس مقام پہ پہنچ چکا ہوں جہاں آپ بھی دیکھنا چاہتے تھے، تو آپ نے بھی فرمایا، اساتذہ نے بھی فرمایا، بیٹے کبھی دین سے سودا نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ نعت پڑھنی ہے جو لکھی میرے رب نے، پڑھی رسول اللہ نے، اور سنی حضور کے صحابہ نے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک شعر ہے، میں نعت خانوں کی طرح ترنم میں پڑھ تو نہیں سکتا، کوشش کروں گا کہ جب حسن کا سبحان اللہ۔ انوار کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا فَأَقْصِرُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي إِنَّ صَلَاتُكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں اصل شہد کی پہچان کرنا ہو نا تو شہد کی پہچان ایک طریقے سے ہو سکتی ہے۔ آج جو شہد ملتا ہے نا وہ مختلف چیزوں کا بنا ہوا ملتا ہے، اور اصل اور نقل کی پہچان ہمارے پاس تو نہیں، لیکن امام رومی کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شہد کی پہچان کرنی ہو تو اصل شہد جب روٹی پہ لگا کر پھینکو گے تو کتا اس روٹی کو نہیں کھائے گا۔ سبحان اللہ۔ بولیے کتا اس روٹی کو نہیں کھائے گا، اور اگر نقلی ہوا تو کھا جائے گا۔ امام فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے جو اصل شہد ہوتا ہے نا اس پہ جو مکھی بیٹھتی ہے نا وہ نبی پہ درود پڑتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نبی پر بولیے درود پڑھتی ہے۔ درود پڑتی ہے، اور درود پڑھنے والی مکھی جس شہد پہ درود پڑتی ہے اسے کتا نہیں کھا سکتا۔ تو جو نبی پہ درود پڑھتا ہے نا اسے کبھی شیطان گمراہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ درود پڑھے اور اتنی محبت سے پڑھے کہ آپ کی زبان سے حضور کا درود نکلے، تاکہ جو شہد ہے نا اس کو تو کتا نہیں نہ کھاتا تو تمہیں پھر شیطان کبھی گمراہ نہیں کرے گا، کبھی شیطان کا وار نہیں چلے گا۔ لہذا محبت سے احسان کر کے نہیں، عبادت سمجھ کے درود پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ،
الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ کے نبی مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے تو شہد کی مکھی میرے نبی کا طواف کرنے کا سبحان اللہ. تو میرے آقا نے جب دیکھا شہد کی مکھی کو تو میرے نبی نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ سامنے کیا اور وہ مکھی حضور کی ہتھیلی پہ بیٹھ گئی. سبحان اللہ. واہ مکھی تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، تجھے بیٹھنے کے لیے جگہ ملی تو میرے مصطفیٰ کی ہتھیلی ملی. میرے نبی نے پوچھا اے شہد کی مکھی یہ تو بتا تو کڑوا رس بھی لیتی ہے، تو جہاں سے رس لیتی ہے وہ کھٹا بھی ہوتا ہے، کبھی میٹھا بھی ہوتا ہے، کبھی ترش بھی ہوتا ہے، مگر تیرے شہد میں مٹھاس ہی مٹھاس ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شہد کی مکھی میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے آقا جب ہم شہد لے کر آتی ہے، رس لے کر آتی ہے، اپنے اس مقام پہ رکھ دیے، آپ درود پڑھ دیے، درود کی برکت سے اللہ اسے مٹھاس عطا فرما دے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ. یا غوثیہ. اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا آپ کی زبانوں کو مٹھاس ملے تو حضور پہ درود پڑھیں. بے شک. محبت سے کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی پر میں آپ کے سامنے آپ نے مولا علی کا ذکر سنا نا ابھی؟ نہ ہم رافضی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ ناصبی ہیں، ہم حقیقی اہل سنت و جماعت. سبحان اللہ. ہم حضور کے ہر غلام کا اکرام بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں. بے شک. مولا علی فرماتے ہیں انا یاسوب للمؤمنین، میں مومنوں کے لیے یاسوب ہوں. اگر محبت سے کو سبحان اللہ. اب یاسوب اس مکھی کا نام ہے جو شہد کے چھتے پر بیٹھ کر اس کی حفاظت کرتی ہے. جب کوئی مکھی رس لے کر آتی ہے نا تو اس یاسوب کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ منہ سونگھتی ہے. مکھی کا بولیے منہ سونگھتی ہے. اگر وہ رسول اللہ پہ درود پڑھ کر آئی ہے تو پھر اجازت دیتی ہے جا اپنا رس چھتے پہ رکھ. سبحان اللہ. اگر درود پڑھ کے نہ آئے تو وہ یاسوب حملہ کر کے اسے ہلاک کرتی ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں انا یاسوب للمؤمنین، میں مومنوں کے لیے یاسوب ہوں. میں جنت کے دروازے پر اللہ کے حکم سے نبی کی عطا سے کھڑا ہو جاؤں گا. جب اہل جنت آئیں گے میں منہ سن لوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علی علی کرنے نال علی دا پیار نہیں ملتا. ذرا سنو میرے نبی دی شان، میرے نبی دی شان. میرے نبی نے اپنے غلاماں کو شاناں کتنی دتی. سبحان اللہ. فرمایا میں منہ سنوں گا، جو درود والا ہوگا وہی جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. اب ایک بات میں چبھتی کر جاؤں، عزم کریں گے آپ بولیں یا اب ایمان سے بتاؤ بندہ درود پڑھنے والا کبھی شراب پی سکتا ہے؟ درود پڑھنے والا کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ درود پڑھنے والا کسی پہ تہمت لگا سکتا ہے؟ کسی کی غیبت کر سکتا ہے؟ کسی کو گالی دے سکتا ہے؟ اگر وہ گالی دے گا تو یا تو درود اس کی زبان سے نکلا ہے حلق کے نیچے گیا ہی نہیں. لوگ کہتے ہیں جی مولوی جی تسی بڑیاں سخت گلاں کرتے ہو. میں کہ سخت گلاں نہیں کرتے، حضور دے عاشقاں دے اسی پیر چومن واسطے تیار ہوں. بولو یا سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ. اور تو کسی عاشق رسول کی جتیاں لے آؤ میں سر تے رکھن تے تیار ہوں. مگر گستاخ رسول نبی دا گستاخ پاویں ملک دا صدر ہی کیوں نہ ہوئے اسی جتی دی نوکت نہیں رکھتے ہیں. سبحان اللہ. وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہوئے، امیر ہی کیوں نہ ہوئے، اس واسطے کہ اسی حضور نال پیار کرتے ہیں. بولو یا
جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا کیا ہوگا اللہ رب العزت نے ہر نبی کو نبوت بھی دیتی تے نال نال امت بھی دیتی سبحان اللہ ہر نبی کو نبوت بھی ملی تے امت بھی ملی مگر نبیوں چوں سب تو افضل نبی تیرے میرے نبی سبحان اللہ ذرا محبت نال کہہ سبحان اللہ بولے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی عالم کا دھولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اللہ نے جو نبیوں کا سردار کائنات کا سردار بنایا ہے وہ تیرے میرے نبی کو بنایا ہے سبحان اللہ اور تمام انبیاء کی امتوں میں جو امت سب سے بہترین امت کو قرار دیا ہے وہ تیری میری بات کی ہے وہ امت رسول اللہ کی امت ہے سبحان اللہ بولو یار سبحان اللہ وہ کون سی امت ہے بولو رسول اللہ کی امت ہے اور اس امت کا یہ اعزاز ہے اس امت کے اندر ابو بکر سبحان اللہ نہیں بولے آپ سبحان اللہ یاد رکھو جو ابو بکر سے پیار نہیں کرتا اس سے میرا علی بھی پیار نہیں میں ذمہ دار ہوں اس امت کا یہ اعزاز ہے اس امت میں ابو بکر ہے سبحان اللہ کسی اور امت میں نہیں اس امت میں فاروق اعظم ہے کسی اور امت میں نہیں اس امت میں عثمان غنی ہے کسی اور امت میں نہیں اس امت میں علی ہے کسی اور امت میں سبحان اس امت میں امام حسن ہے کسی اور امت میں نہیں اس امت میں امام حسین ہے کسی اور امت میں نہیں بولتے جائیں نہیں اس امت میں حضور کے صحابہ ہیں وہ کسی اور امت میں نہیں اس امت میں جو رسول اللہ کی آل ہے وہ کسی اور امت میں نہیں اس امت میں شیخ عبد القادر جیلانی ہے وہ کسی اور امت میں نہیں اس امت میں امام اعظم ابو حنیفہ ہے اس امت میں امام شافعی ہے امام احمد بن حنبل ہے امام مالک ہے اس امت میں امام احمد رضا ہے سبحان اللہ ذرا محبت سے کہو سبحان اللہ لہذا جنت میں وہ جائے گا جو رسول اللہ پہ درود پڑھتا ہے تو پھر ایک بار آپ نے محبت سے پڑھنا ہے تاکہ آپ ان کی آواز میں پڑھیں تو میں اس پر زیادہ دلائل نہ دوں بلکہ جو اصل موضوع ہے اسی پہ چل جائے تو محبت سے پڑھیے السلام علیکہ یا سید رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی للعالمین ایک بندہ مجھ سے پوچھنے لگا مفتی صاحب بس سخت باتیں کیوں کرتے ہیں میں کہ میں کدے مک کے آیا ہی نہیں بولو یار سبحان اللہ آپ تو مفتی اسی کو مانتے ہیں جو پراٹھوں پہ بیٹھ کر آئے میں اڈیالے روڈ سے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آیا اڈیالے روڈ سے کہاں پہ بیٹھ گئے بولیے سائیکل پہ سائیکل پہ نہ ہمیں سردی کی پرواہ نہ گرمی کی پرواہ ہم نے جان بھی رسول اللہ کے نام پہ چھوڑ دی سبحان اللہ لہذا جب یہ کبھی مکمکا کیا نہیں تو باتیں تو پھر سخت کرنی پڑتی وہ تلوار اور کسی کو مارے بولے تلوار کاٹتی کیوں ہے یا کسی کے گھر کو آگ لگا دے بولے آگ چلاتی کیوں ہے یا کسی کے بچے کو پانی میں ڈبو دے اور کہتے پانی ڈبوتا کیوں ہے بھائی جان پانی کی خصلت ہے جو اس میں جاتا ہے ڈوب جاتا ہے آگ کی خصلت ہے جو آگ میں جاتا ہے جل جاتا ہے اور جس کو تلوار لگ جائے وہ کاٹ دیتی ہے اس کی خصلت ہے اپنے عقل کا علاج کرا تلوار کبھی بدلتی نہیں کبھی آگ کی خصلت بولیے کبھی پانی کی خصلت بدلتی نہیں ہم نے عوام کو اتنا خوش کر دیا نہ چسکے اتنے دے کے نا
جناب حاجی صاحب ملک صاحب کی بخشش ہو گئی ہے تو ہم نہیں دیکھتے کہ یار ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا رہنا سہنا کیسا تھا، ان کا عقیدہ کیسا تھا، ان کا برتاؤ کیسا تھا، اس کو نہیں پرکھتے۔ تو میں نے کہا جس طرح تلوار کی خصلتیں کاٹ دیں، جس طرح آگ کی خصلتیں بولیے بڑے اوکے بولے ہو، آگ کی خصلت کیا ہے، پانی کی خصلت کیا ہے، تلوار کی خصلت کیا ہے، تو مت آپ ہی لگاتے ہیں، مفتی بھی کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں مفتی جی گلا سخت نہ کرو، ہم نے تو وہی کرنی ہے جو قرآن کہتا ہے یا رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے۔ سبحان اللہ کیسے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ درود پاک بڑی محبت سے، تو درود پاک عبادت ہے یا نہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، جو پڑھتے ہیں رب وہ مگر آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں نماز قبول ہوگی؟ آپ روزہ رکھتے ہیں، بندہ یقین سے کہہ سکتا ہے میرا روزہ قبول ہے؟ بندہ حج کرتا ہے تو کہہ سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہے؟ جو بھی عمل کرے، کسی کو پتہ ہے کہ میرا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں، مگر ایک عمل ایسا ہے جو رب سیلنٹ بلائی چھوڑ۔ وہ عمل سبحان اللہ۔ مولا علی کا گزر ہو رہا ہے حضور کے ساتھ ساتھ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ بات ہونی چاہیے۔ جب آپ تھک جائیں نا تو مولوی صاحب ختم کریں تو جماعت اسلامی والا کام کرنا ہے آپ نے۔ وہ جب اسمبلی میں کوئی بات نہیں سننا چاہتے وہ شور کرتے، پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی اب چھوڑنا پڑے گا، لہٰذا وہ صاف کر دینا، مجھے پتہ لگ جائے گا میں وہاں پر تقریر چھوڑ دوں۔ آپ کو اجازت ہے، آپ کو تھوڑا سا شور کرنا ہے کہ فروٹ آ گیا جی، یہ رکھو جی، یہ رکھو جی، پتہ لگ جائے بھائی راؤنڈ ختم کرنا ہے، تاکہ میری عزت بھی باقی رہ جائے تو تمہاری عزت بھی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کو ختم اس کو نکل کو پڑھائیں گے پکڑی نہیں بیٹھا نکا یقین سے نہیں کہہ سکتا قبول ہے، مگر درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو رب قبول کرتا ہے۔ بے شک۔ تو مولا علی جا رہے ہیں حضور کے ساتھ، تو مولا علی کہتے ہیں میرے کانوں میں آواز آئی، کوئی کہہ رہا ہے السلام علیک یا رسول اللہ، آپ ہی کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول مولا علی اللہ۔ کہتے ہیں میں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، آواز آتی ہے، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا۔ وہ علی حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، بے شک سبحان میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ پوری حدیث ہے، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار ہے تو عثمان اس کی چھت ہے، علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پوری ہے۔ تو مولا علی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں آواز آ رہی ہے، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا۔ اب علی مشکل کشا تو ہیں مگر ساتھ کس کے تھے جو سب کے مشکل کشا ہیں، جو علی کے بھی مشکل کشا ہیں۔ تو مولا علی کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آواز آ رہی ہے، آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا، کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا علی وہ پتھر نظر آ رہا ہے؟ جی یا رسول اللہ، فرمایا وہ پتھر تیرے نبی پہ سلام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کا دل تو پتھر سے بھی سخت جو نبی کے درود پر اعتراض کر۔ ارے مسلمان تو ہے ہی وہ جو نبی پہ درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے پھر ایک بار پڑھنا درود الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ بائیں ہاتھ اٹھائیں تو آپ جنت میں جائیں گے، بائیں ہاتھ اٹھائیں تو رات کو رسول اللہ کا دیدار ہوگا۔ میں کہنا خانہ میں جی اتنا دیدار ہو سکتا ہے تو تھانوں کیوں نہیں ہو جاتا؟ ایک نہ خان کہنے لگا جو سجا ہاتھ اٹھائے وہ رات کو رسول اللہ کا دیدار کرے گا۔ میں کہ وہ تو ہاتھ اٹھائے گا نا، تو پڑھتا ہے
کلمے کی قسم اٹھا کتنی مرتبہ رسول اللہ کا دیدار ہوا ہے؟ سر نیچے چلا گیا۔ یار یہ رسول اللہ جس پر احسان کریں اسی کو دیدار ہوگا۔ دیدار کرانے پہ آئیں تو ہو سکتا ہے ڈیالہ روڈ کے اوپر تہجد گزار کو بھی دیدار نہ کرائیں، کرانے پر آئیں تو جیل میں ممتاز قادری کو بھی دیدار کرائیں۔ سبحان اللہ۔ وہ دیدار کرانے پر آئیں، ایک ناظرہ پڑے ہوئے علم الدین کو بھی دیدار کرا جائے، اور بڑے بڑے تہجد گزار اور بڑے بڑے شیخ الحدیث اور شیخ القرآن، بڑے بڑے مفتی رہ جائیں۔ یہ رسول اللہ کا احسان ہوتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہم پر بھی احسان فرمائے۔ امام بصیری نے ایک قصیدہ لکھا نا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تو رات کو رسول اللہ کا دیدار ہوا۔ سبحان اللہ، دیدار ہوا۔ آپ بیماری میں تھے، فالج کی بیماری تھی، رسول اللہ نے دست شفقت پھیرا۔ امام بصیری کہتے ہیں صبح ہوئی، میری آنکھ کھلی، بیماری جا چکی تھی، چادر رسول اللہ کی موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ امام بصیری نے وہ چادر اپنے سر پہ رکھی، باہر گلی میں نکلا، دل میں خیال آیا بصیری تو بڑے مقام والا ہے، تجھے رسول اللہ نے چادر دی ہے۔ کہتے میرے پیچھے ایک فقیر آ رہا ہے، کپڑے پھٹے، بال بکھرے، اللہ اللہ کرتا آ رہا ہے۔ جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا بصیری وہ قصیدہ تو سنا جو رات کو رسول اللہ کو سنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام بصیری کہتے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا بصیری تو فخر کر رہے۔ کہتے میں نے فقیر سے پوچھا فقیر تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو فقیر نے سب نیچے کیا، کہا بصیری تو خواب میں رسول اللہ کا دیدار کر رہا تھا، میں رسول اللہ کی کچہری میں بیٹھ کے تیرا قصیدہ سنا۔ سبحان اللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ذوق عطا فرمائے۔ آمین۔ شیخ سعدی نے بھی نعت لکھی نا، بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اب اتنا بڑا شاعر ہے جس نے گلستان، بوستان، کریمہ، بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑے بڑے بادشاہ ہاتھ باندھ کے کہتے تھے سعدی کبھی ہمارا قصیدہ بھی لکھ، تو سعدی کہتے تھے میں قصیدہ صرف رسول اللہ کا لکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب سعدی جانتے تھے اتنے باریکی لفظ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، لکھ کے شیخ سعدی سو گئے۔ جس نبی کی نعت لکھی تھی وہ نبی آ گیا۔ سبحان اللہ۔ کہا سعدی پریشان نہ ہو، لکھ صلو علیہ بولے یا صلو علیہ وآلہ۔ سعدی کہتے ہیں میں نے نعت بھی مکمل کی، خواب میں رسول اللہ کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ اسی طرح پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کسی وجہ سے میری سنت رہ گئی خیر ہو پتا، آنکھ لگی تو خواب میں رسول اللہ تشریف لائے، فرمایا مہر علی میری سنتیں چھوڑ، تو مہر علی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کا دیدار کیا، پھر دیکھا اس صورت میں جان آکھا، جان آکھا کہ جان جہان آکھا، سچ آکھا دے رب دی بشان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ سبحان اللہ۔ کاش وہ ذوق، وہ عشق ہمیں مل جائے اور ہمیں یہ ضرورت ہی نہ پڑے ہم کہیں گے ہاتھ اٹھاؤ گے تو رسول اللہ کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ادھر رسول اللہ کی محفل سے اٹھ کر جائیں، ادھر اپنے بستر پر لیٹ جائیں، اور مقدر کا ستارہ جاگ جائے رسول اللہ۔
ہے اور میرا عقیدہ کیا ہے بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زہر سایہ ہر ولی آج ہم اپنے مسلمان بھائی اور میں کہوں گا میں تو اپنے پیر بھائی کے لیے دعا کے لیے آیا ہوں ہم سب مسلمان ہیں کہو الحمدللہ ہمیں تو ایمان ہے کہ قبر میں رسول اللہ آئیں گے محبت سے کہو سبحان اللہ اب میں نے آپ کے سامنے صرف 3 حدیثیں پڑھ لی ہیں پھر تقریر ختم پھر زندگی رہی تو کبھی آئیں گے اور اپنے دل کی باتیں کریں گے انشاءاللہ ہاں لیکن ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے فی سبیل اللہ سبحان اللہ اور یہ عادت بھی نہیں ہے کہ اپنی تقریر کی پرنا اٹھایا کاندھے پہ رکھا اور چل پڑے ہمارا ایمان ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ دعاؤں میں ہوتا ہے محبت سے کہتے سبحان اللہ 3 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی آپ نے سنا ہوگا علماء سے ان کا اپنا انداز ہمارا اپنا انداز قبر میں 3 سوال ہوتے ہیں من ربک قبر والے بتا تیرا رب کون ہے وہ کہتے ہیں رب اللہ میرا رب اللہ ہے بولیے میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال ما دین کا تیرا دین کیا ہے مرنے والا کہتا ہے دین الاسلام بولیے